بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب سردار اختر جان مینگل صاحب تشریف لائے ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ملک کی سیاسی ماحول میں آج کل ایک مسلسل مشاورت کا عمل چل رہا ہے اور دوست ایک دوسرے کو مل رہے ہیں کہ یہ جو ملک پر نئی صورتحال آ گئی ہے اور اس ایک ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے اپوزیشن نے متحد ہو کر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، اس حوالے سے کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور ہم نے کس طریقے سے اس معرکے کو انجام تک پہنچانا ہے، کامیابی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ تو اس حوالے سے جناب اختر جان مینگل صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اس ماحول میں بہتر طور پر ہماری رہنمائی فرما سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسب روایت جو پہلے بھی ہوا ہے انہوں نے ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ پتہ نہیں اس کو موجودہ حکومت کہوں یا میرے خیال میں ایک دن ٹھہر کے ہم سابقہ کہیں تو مولانا صاحب بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ جو ہمارا ایک زمانے میں اتحاد تھا اچھے نکات کے حوالے سے اور کچھ وجوہات کی بنیاد وجہ سے وہ ہمارا اتحاد نہ رہا اور تب سے اپوزیشن کا رول ہم ادا کرتے رہے ہیں، پی ڈی ایم کا ظاہر حصہ بنے اور پی ڈی ایم کے تمام فیصلے جو ہوتے رہے ہیں اس میں باہمی اتفاق رائے سے وہ ہوئے اور جو عدم اتحاد کی تحریک جو پیش کی گئی وہ بھی تمام پی ڈی ایم کی پولیٹیکل پارٹیوں کے جو ہے باہمی اتفاق رائے سے اور اپوزیشن میں جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی باہمی اتفاق سے جو ہے اس تحریک کو پیش کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اب ہمیں جو ہے نا اس کی حکمت عملی بنانی ہے کہ کس طرح جو ہے اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور امید بھی ہے اور جو نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ میں تھا ملک سے باہر، رابطہ کیا گیا کہ جی آپ فوراً پہنچے تو آج صبح ہی میں پہنچا ہوں یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ معاملہ کس طرف ہے۔ جو توقعات تھے اس سے زیادہ ہی جو ہے یہاں پہ معاملہ گرم دکھ رہا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ اچھا مولانا صاحب، انصار الاسلام جو لاجز میں آئی ہے تو پولیس وہاں پر پہنچی ہے، محاذاری کا ایک ماحول ہے، ان کو باہر نکالنے گرفتار کرنے کے لیے جو جھڑپیں شڑپیں بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں، اس پہ کیا؟ کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، نہ کوئی ہم مسلح لوگ ہیں، نہ ہم کوئی پولیس سے ٹکراؤ کرنے والے لوگ ہیں، رضاکار ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی رجسٹریشن جس منشور دستور کے ساتھ ہوئی ہے اس میں جمعیت کے رضاکاروں کا ایک شعبہ ہے، جس طرح دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں۔ کون سی پارٹی ہے جس کے رضاکاروں کا کوئی شعبہ نہ ہو الا ماشاء اللہ؟ تو اس طرح خواہ ایک پارٹی کو بہانہ بنا کر ٹارگٹ بنانا، ایک تشدد کا ماحول بنانا، یہ شاید اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت ہے اور اس کی حکومت اسلام آباد میں ہے، اس کی جو پولیس ہے، یہاں کا جو بیوروکریسی ہے، وہ شاید اس قسم کے حالات پیدا کرنا اپنے لیے سودمند سمجھتے ہوں۔ چونکہ میں 40 سال سے 1988 سے یہاں اسمبلی کے اندر ہوں اور میں بہت سے مراحل سے گزرا ہوں۔ ایسے مواقع پر حکومت جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کرتی ہے، اراکین کو اغوا کرنے کے حربے استعمال کرتی ہے اور انہوں نے تو ہمیں دھمکی دی ہے باقاعدہ کہ اگر ناکام ہوا تو ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ، ہم کیا کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ۔ تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ ہمارے کارکن ہیں، رضاکار ہیں، وہ اگر آئے ہیں تو ہر ممبر کے ساتھ وہ اپنے اس کے لاجز میں رہ رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم نے کوئی پولیس کی ذمہ داری سنبھال لی ہے یا پولیس کا جو فرض تھا وہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، قطعاً ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور میں اب ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تصادم کا جیسے صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ رضاکاروں کو کچھ دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے باہر بلا لیں کہ آپ لاجز سے پی ٹی آئی کی کامیابی نہ ہو سکے اس منصوبے میں؟ میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی بات نہیں لائی گئی
اور میرے خیال میں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں. وہ پولیس ایوبی تو- صاحب کے کمرے میں پہنچی ہوئی ہے. جی صلاح الدین ایوبی صاحب کے کمرے تک پولیس پہنچ گئی ہے. پہنچ گئے. جی خواجہ آصف خواجہ سعد رفیق بھی گئے ہیں. بڑی خبر آئی ہے کہ وہ وہاں پہ ہو رہا ہے کوئی تصادم, ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے سر. تو اگر میرے ممبران تک پولیس پہنچتی ہے کیوں پہنچتی ہے؟ کیا حق حاصل ہے کہ وہ میرے ایم این اے کے لاج تک پہنچتی ہے؟ تو پہلے پولیس وہاں سے نکلے. شیخ رشید صاحب نے بیان دیا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز جو ہے نا ایم این ایس کے لیے بنی ہوئی ہے, رضاکاروں کے لیے نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں ادھر. نہیں, ان کے ساتھ خدمت گزار بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی سیکورٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ ممبر جہاں رہتا ہے وہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. میں کم از کم ذاتی طور پر اگر آج میں ایم این اے ہوتا اور میں لاجز میں ہوتا تو کیا میرے ساتھ سیکورٹی نہ ہوتی؟ کیا مجھ پر 3 حملے نہیں ہوئے خودکش؟ کیا میرے گھر پہ حملے نہیں ہوئے ہیں؟ کیا میرے بھائیوں پہ حملے نہیں ہوئے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو ایسی نہیں ہیں کہ جس سے ہم گزرے نہیں ہیں. لہذا اگر ہم یک طرفہ طور پر اپنی سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں, یہ کسی آئین اور قانون میں ممنوع نہیں ہے. اگر وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں, ہمارے رضاکاروں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دھمکیاں بھی وہ دیں, اور دھمکیوں کے نتیجے میں اگر ہم اپنا انتظام خود کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اغوا نہ کرے وہاں سے, تو پھر اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کوئی اسٹیٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. اسٹیٹ سے لڑنے کی ہماری کوئی پالیسی نہیں. آپ کے سردار صاحب یہ بتائیں, سردار صاحب یہ بتائیں, آپ نے اغوا کا خدشہ ہے آپ کو؟ ظاہر ہے کیوں نہیں ہے جی, اچھا ہم تو ڈٹے ہوئے رضاکار ہیں, permission لے کے ان سے تو سب امکان موجود ہے. مولوی صاحب رضاکار پرمیشن لے کے اندر گئے ہیں یا اپنے زور پہ کوئی اندر پرمیشن کی کوئی لاجز ریکوائرمنٹ میں ہو, انٹری کے لیے اگر ریکوائرمنٹ ہو تو پھر ٹھیک ایم این ہے. انٹری کرواتا ہے پھر لوگ جا سکتے ہیں. وہی ایم این اے کرائی ہوگی نا. خدمت کے لیے لوگ سردار صاحب یہ بتائیں, یہ دو ایسی بزدل حکومت میں نے نہیں دیکھی جی, جو ایک بے دستپا رضاکار سے ڈرتی ہے جی. تف ہو ایسے حکومت پر بھی, انتظامیہ پر بھی. مولانا صاحب عمران خان حکومت چلے جانے کے کتنے چانسز ہیں؟ کچھ غیر جمہوری کیا کتنے چانسز ہیں عمران خان حکومت چلے جانے کے؟ کتنے فیصد چانسز ہیں؟ یہ بتاؤ کہ کوئی چانس رہا ہے اس کے جانے کا؟ مولانا صاحب, ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے ان واقعات سے کیا وہ قوتیں جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں, وہ بھی کیا فائدے اٹھا سکتی ہیں؟ تو اس دوران آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا حکمت عملی طے کریں گی کہ تشدد کم سے کم ہو؟ اور دوسرا یہ کہ بلوچستان میں جو حکومتی جماعت ہے, یہ آپ سے سوال ہے, اس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں, اس میں آپ کیسے شاید سیاسی طور پر فائدہ حاصل کر سکیں؟ یہ لفظ سیاسی فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپس ہی میں اس وقت اختلافات نظر آ رہے ہیں موجودہ حکومتی جماعت؟ دیکھیے, جہاں تک بلوچستان میں ہمارا تعلق ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ہاں, جو سابقہ حکومت تھی اس کے خلاف عدم اعتماد میں ہم تمام اپوزیشن نے جو ایک اہم رول ادا کیا. اور اب اگر اختلافات ہیں پارٹی کے اندر ہیں, اب اس کی وجوہات تو وہی بتا سکتے ہیں, اور اس اختلافات کو وہ کیسے حل کر سکتے ہیں. ہمارے درمیان, اپوزیشن کے درمیان اگر اختلاف ہوتے پارٹی کے, تو اس کا ہم جواب بھی دے سکتے تھے, اور اس کو حل کرنے میں ہم میں ماشاءاللہ صلاحیت ہے. لیکن اس پارٹی کو جس نے بنایا تو یہ ان کا سردرد ہے, ہمارا نہیں. سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ اس حکومت کو سابقہ کہوں یا موجودہ کہوں, ہمیں یہ ڈی چوک یاد ہے, اور وہاں پہ روز رات کو طاہر القادری صاحب جو ہے نا وہ یہی کہتے تھے فلانا بھی سابق ہو گیا, وہ بھی سابق ہو گیا. شیخ رشید نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ پوزیشن جو ہے ابھی کہہ رہی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے, لیکن جب ہار جائے گی تو کہے کہ 3rd امپائر نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا. پھر یہ تو نہیں ہوگا. لیکن آپ کسی ایسے شخص کا حوالہ دیتے تو اس کا میں جواب دے سکتا تھا, لیکن شیخ رشید کا آپ نے طاہر القادری کا بھی دیا نہیں, شیخ رشید کا حوالہ آپ دے رہے ہیں نا, تو وہ میں مناسب بھی نہیں سمجھوں گا اس کا میں جواب دینا. ہاں, دیر نہیں لگے گی بھائی. جو قوانین ہیں, جو آئینی تقاضے ہیں, اس میں 3 دن سے لے کر 14 دن تک, اگر ہم لوگوں نے 3 سال 3.5 سال اس بوجھ کو برداشت کیا ہے, 14 دن اور برداشت کریں گے, پھر پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. مولانا صاحب, اتحادیوں کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کریں کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں, ہو گئے ہیں, کیا اسٹیٹس ہے سر؟ ایم کیو ایم کا تو دیکھیے سب رابطے میں ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں بہت کھانے بھی پڑتے ہیں, اور ہم بڑی ہمت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے نوٹس میں نہ آئیں, کیونکہ وقت سے پہلے ایکسپوز ہونے سے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ پوچھتے رہیں,
لیکن ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم چھپاتے رہیں Thank you, sir. بہت شکریہ آپ حضرات کا